السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سچ کیوں بولا حامد میر پر نون لیگ نے کھل کر وار کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور رانا ثناء اللہ، اقرار و مہر بخاری صاحبہ بھی آپس میں لڑ پڑے، کیا معاملہ ہے، اس سب پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دیکھیے، یہ بڑا انہونا سا ہو چکا ہے، یہ ایک پھڈا ہے جو کہ ڈیجیٹل ظاہر ہے ٹویٹر اس کا میدان ہے کہ جہاں پر اس پھڈے کا آغاز ہوا۔ یہ شروع کیسے ہوا؟ سب سے پہلے تو ایک ایسے پھڈے کو شروع کرتے ہیں جو یعنی ہم نہیں کرتے، لیکن اس کو آپ بتانا شروع کرتے ہیں۔ پی ایم ایل این جس انداز سے انہوں نے لکھا اور انہوں نے میڈیا کو باقاعدہ بکاؤ کہا، میرا خیال ہے ایسا ہی ہے۔ نون لیگ نے ٹویٹ کیا، لکھا کہ میڈیا میں موجود باقیات عمرانی کا اگر بس چلتا تو ساری کی ساری سیٹیں عمران نیازی کی جھولی میں ڈال چکے ہوتے، مگر اب یہ مخصوص ٹولہ صرف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر انتخابات کو متنازع بنانے اور اپنی ریٹنگ کی خاطر بے بنیاد نتائج اور ان پر تبصروں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس پر افسا کومل صاحبہ نے ری ٹویٹ کیا اور کوٹ ٹویٹ کیا، لکھتی ہیں کہ میڈیا آسان ہدف ہے، اپنا غصہ انہی پر نکالے جنہوں نے حکومت دلوانے کا وعدہ کیا تھا۔ دیکھیے، اب کس نے وعدہ کیا، یا تو یہ افسا کومل بتا سکتی ہے یا پھر پاکستان مسلم لیگ نواز بتا سکتی ہے اس کا جواب۔ لیکن ایک چیز تو ہے نا کہ جس انداز سے دھاندلی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر سے نہیں، پاکستان کے باہر سے یو کے بول رہا ہے، یو ایس بول رہا ہے، اور اس کے علاوہ آسٹریلیا بول رہا ہے جس کا تعلق صرف ورلڈ کپ سے ہوتا ہے، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ جس انداز سے دھاندلی ہوئی ہے، جس برے اور بھونڈے انداز کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے، یعنی ویڈیوز، اس کے علاوہ تمام تر چیزیں کہ ٹھپے پہ ٹھپا اور یہ تمام تر چیزیں، اور نواز شریف صاحب کو 8 کی بجائے 9 فروری کو پڑھنے والے سب سے زیادہ ووٹ، اور باقی جو امیدوار ہے اس کو پہلے جو ووٹ پڑ چکے تھے وہ بھی مائنس میں چلے گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ باقی جو دوسرا امیدوار ہے اس کے ووٹ بڑھ جائیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا امیدوار ہے اس کے مخالف امیدوار کے ووٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو ووٹ ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں؟ یہ ہم نے پہلی بار دیکھا، اور یہ جو ہو رہا ہے یہ سب نے ہی دیکھا۔ اگر میڈیا پر بیٹھ کے جو تجزیہ کار ہیں، صحافیوں اپنی رائے کا اگر اظہار کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کو کوئی آبجیکشن تو نہیں؟ دیکھیے، خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت بڑے تیش میں ہیں، غصے میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کبھی ان کے سامنے کوئی اینکر، کوئی صحافی سامنے آئے تو وہ بس ان کا جو بس چلے نا، پھر وہ جو کرنا چاہیں وہ ان کے ساتھ کر دیں۔ اور جس انداز سے پہلے تو حامد میر صاحب اس پر کھل کر سامنے آئے، لیکن اس سے بھی پہلے ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے باقی جو ٹرانسمیشن میں جیو نیوز نے بہت اچھی ٹرانسمیشن کی، اور جیو نیوز سے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ اس ٹرانسمیشن میں یہ بات کی جا رہی تھی، اور ایک رانا صاحب کا کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹرانسمیشن میں آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے کوئی جو بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن اس سے تاثر یا اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حامد میر صاحب کی بات کر رہے ہوں گے غالباً۔ بہرحال اس کو یہیں سمیٹتے ہیں، لیکن شروع کرتے ہیں کہ حامد میر صاحب سے یہ بات شروع ہوئی، اور حامد میر صاحب نے جو ایک حوالہ دیا، قرآنی حوالہ دیا اور آیات کریمہ کا حوالہ دیا، کہ جس پر پھر نون لیگ کا جواب آ گیا، اور یعنی کہ پھر نون لیگ نے اس جواب میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حامد میر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اور قرآنی حوالے ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ قانونی حوالے دیے جائیں، بجائے اس کے کہ دلائل دیے جائیں، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ صاحب ہم نے اگر دھاندلی کی تو ہم حکومت نہیں بنائیں گے۔ نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تمام تر چیزیں وہ ہم حکومت بنائیں گے، اور مینڈیٹ آپ کا ہے، اور جو آزاد امیدواران کو مینڈیٹ ملا ہے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ تو وہ پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اور جن کی نشستیں کبھی 101 ہو جاتی ہیں، کبھی 92 ہو جاتی ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اور حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی جھوٹی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ ہی اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا اور انتہائی دردناک۔ دیکھیے، یہ اس تناظر میں لے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز والے کہ اچھا انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اگر تو انہوں نے کسی کو ٹیگ نہیں کیا، انہوں نے اس پہ لکھا نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے، لیکن یہ حالات حاضرہ سے مشابہت کھاتا ہوا ایک ٹویٹ ہے نا، کہ جس میں حامد میر صاحب نے یہ لکھا نہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن سمجھنے والے اس سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ وسیم قادر صاحب کی بات کر رہے ہیں، جو پہلے جن کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور انہوں نے حلف کھایا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ
ہر مشکل وقت میں وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ عہد بھی کیا تھا کہ میں دوسروں کے طرف عمران خان صاحب کو چھوڑ نہیں جاؤں گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے انہوں نے چھوڑا، بہت جلدی کی چھوڑنے میں بھی، اور بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں جس انداز سے وہ آئے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے وہ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں. اور پھر اس کے آگے وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ وفا کریں گے حلقہ جیت کر. اور پھر شیخ روہیل اصغر صاحب کے مقابلے میں جب ان کے حلقے کے لوگوں نے انہیں، کیونکہ تمام تر لوگوں کو اس وقت جو بھی ووٹ پڑا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے پڑا ہے. پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کیوں ہے؟ عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے، نہیں تو پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے بغیر. عمران خان سنگل مین پارٹی ہے اس وقت پاکستان بھر میں، تو یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ان کو ووٹ پڑا. تو حامد میر صاحب کے اس ٹویٹ پر نون لیگ نے بھی ٹویٹ کیا، لکھتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر اور اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. تکلیف نہ دے بیٹھو اور اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ بھی انہوں نے قرآنی حوالہ ظاہر دیکھیے دونوں ایک دوسرے کو قرآنی حوالے دے رہے ہیں، لیکن حامد میر صاحب کا ٹویٹ ایک بھلے سے ٹارگیٹڈ تھا بھی اگر، لیکن ایک جنرل تھا، جنرک تھا. ہاں لیکن اب نون لیگ نے انہی کے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کیا اور کہا ہے کہ جو جھوٹی خبریں دیتے ہیں ان کی بھی تصدیق کر لو. تو آپ ایک صحافی کو اس طرح سے کوٹ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اس چیز کو حامد میر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں نا. دیکھیے یہ تو حامد میر صاحب کو کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. وہ حامد میر صاحب کو کوٹ ٹویٹ کر کے یہ کم از کم یہ تو بتا رہے ہیں کہ حامد میر صاحب کا جو مخاطب تھے وہ نون لیگ تھی. اور اس کے علاوہ جو حامد میر صاحب کے ٹویٹ کا جو حصہ، جو جس تناظر میں حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا وہ نون لیگ اور اس میں جو لوٹوں کی شمولیت اس پر تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ مریم نواز صاحبہ جو کہ یہ کہا کرتی تھیں کہ جو مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ چھوڑنے والا بے وفا لوٹا ہوتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں اس لوٹے کی اصل جگہ غسل خانے میں ہے، آپ کے ووٹوں کے ڈبوں میں نہیں ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جس انداز سے نوٹوں کی مدد سے ووٹ لینے والے کو، لوٹے کو خرید کر یہ ثابت تو کر دیا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جائز ہو سکتی ہیں. اور یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ہوتا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے کہ جو دوسری جماعت میں جا رہا ہوتا ہے تو لوٹا ہوتا ہے، اپنی جماعت میں اگر آ رہا ہوتا ہے تو وہ لوٹا نہیں رہتا. تو وہ ظاہر ہے وہ پھر ویسے آپ کے منشور پر، آپ کے نظریے پر عمل کرنے والا ایک ایسا آپ کے کارواں میں شامل ہونے والا سپاہی بن جاتا ہے. تو پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں. اسی لیے تو مہر بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا نا کہ وسعت اللہ خان نے کیا خوب کہا ہے کہ ووٹ کو نہ صحیح خود کو ہی عزت دے دو. جی بالکل اسی تناظر میں تھا نا کہ مریم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ جس انداز، وہ میں نے کہہ دیا اب ریپیٹ ہوگا کیونکہ جو لوٹے کے بارے میں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی مہر بخاری کے ٹویٹ پر ان کی ایک پکچر شیئر کی اور یہ پکچر اگر ناظرین اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں تو اس پکچر کا جو تناظر ہے اور جو کنٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک ریاض حسین صاحب کا انٹرویو تھا، مبشر لقمان صاحب، اور اس میں مہر بخاری صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے انٹرویو کی ایک کلپ، یعنی انٹرویو ہو ہی رہا تھا تو ایک کلپ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا، وائرل ہے ابھی، اور ابھی بھی وائرل ہے اور جب آیا تھا تب بھی وائرل تھا. تو اس کلپ میں یہ تھا کہ مہر بخاری صاحبہ، مبشر لقمان صاحب، اور یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا، بلکہ اس سے لگ رہا تھا کہ یہ ملک ریاض حسین صاحب کا انٹرویو ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، پلانٹیڈ انٹرویو ہے، گھڑا ہوا انٹرویو ہے. اور یعنی ملک ریاض حسین صاحب کے اپنے ڈیسائیڈ کیے ہوئے سوالات، اپنی مرضی کی باتیں اس انٹرویو میں پری ڈیسائیڈڈ تھیں، اور یہ تھا اس کا کنٹیکسٹ. اور اس کے بعد پھر یہ کہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا نا کہ ٹو رانگس نیور میک ون رائٹ، وہ غلط ہیں تو آپ تو ان کی غلطی آپ کو کیسے صحیح ثابت کر سکتی ہے؟ تو اب کبھی جو نون لیگ خیر میڈیا پہ تو طنز کر ہی رہی ہے، اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب کی تو وہ حامد میر صاحب سے بھی ہو رہی ہے، مہر بخاری صاحبہ سے بھی ہو رہی ہے، اور اقرار الحسن صاحب سے بالکل ایسے ہی، اور اقرار صاحب سے بھی چل رہی ہے. لیکن یہ ہے نا کہ ان کا غلط ہونا، مہر بخاری صاحبہ کا غلط ہونا، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کا غلط ہونا، رانا ثناء اللہ صاحب یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون
نون کے غلط ہونے کو کیسے درست ثابت کر سکتا ہے؟ وہ اپنی جگہ پہ غلط ہیں، آپ اپنی جگہ پہ غلط ہیں، یا ہو سکتے ہیں یا ہوں گے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال اقرار صاحب نے اپنی ایک رائے رکھی کہ جس کو بھی ملنا چاہیے، جس کا مینڈیٹ ہے اس کا حق ہے، اور اس کے بعد پھر رانا صاحب تب گئے۔ ہاں بالکل، اقرار الحسن صاحب نے ٹویٹ کیا، لکھتے ہیں کہ وفاق میں حکومت بنانا پی ٹی آئی کا حق ہے، اس کے علاوہ بننے والا کوئی بھی ملغوبہ پاکستان کو مزید مشکلات اور اندھیروں میں دھکیلے گا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹویٹ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ سارے فیصلے آپ نے ہی کرنے ہیں تو یہ بھی بتا دیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کا حق ہے، کیا باقی جماعتوں نے ووٹ نہیں لیا یا پھر سیٹیں حاصل نہیں کی، یا پھر صاف صاف کہہ دیں کہ قوم کی ٹوٹل جو 266 نشستیں تھیں ان میں سے بمشکل 90 سیٹس پر کامیابی ان کا حق بنتا ہے۔ اس پر پھر اقرار الحسن صاحب نے ٹویٹ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ سر میری تو رائے ہے، فیصلہ تو عوام نے سنا دیا ہے، تاریخ کے بدترین جبر، رکاوٹ اور دھاندلی کے باوجود ناک و چنے چبوائے ہیں، اور اس سب کے باوجود پی ٹی آئی کی 90 سیٹیں بھی اب تک نون لیگ سے زیادہ ہیں۔ آپ خود کو اس جبر کا شکار کر رہے ہیں تو آپ تو تسلیم کر لیجئے، غلطی یہ ہے کہ ہم جو ہے آپ سے ظرف کی توقع کر رہے ہیں۔ غلطی یہ ہے کہ ہم آپ سے ظرف کی توقع کر رہے ہیں، اور ظرف اسی میں ہی ہوتا ہے کہ جو عوام کا فیصلہ ہے آپ اس کو مان لیں۔ بالکل ایسے ہی، اور ظاہر ہے آپ کا مخالف اگر آپ سے زیادہ نشستیں جیت کر آ چکا ہے تو آپ اس کو ریسپیکٹ دیتے ہیں۔ کفایت اللہ صاحب جن کا تعلق جے یو آئی فیس ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لشکر میں شامل ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ جن کا ہے ان کو حکومت ملنی چاہیے، اور ان کے علاوہ محمود اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوام نے ہمیں نگلیکٹ کر دیا ہے، نوجوانوں پر عوام کا اعتماد ہے تو انہیں ملنا چاہیے، جس پر یعنی کہ نوجوان جس پر اعتماد کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر یا ان کے آزاد امیدواران پر، تو اقتدار ان کو ہی ملنا چاہیے۔ وہ جماعت کے جس کی کوئی اکثریت نہیں تھی، کہ جس جماعت نے پورے ملک میں آپ دیکھیں جس انداز سے کے پی میں تو اس جماعت جیسا کوئی اور پرفارم بھی نہیں کر پایا ہے، اور اس کے علاوہ کے پی میں تو یعنی کہ وہ اگر آزاد اپنی حکومت بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وفاق میں جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران یا حمایت یافتہ امیدواران کی جو کارکردگی رہی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بہتر، اور بڑے بڑے نام، بڑے بڑے جو برج تھے وہ الٹے گئے، جس انداز سے شیخ رویل اصغر اور ان کو وسیم قادر جن کی کوئی پہچان بھی نہیں تھی، جن کی پہچان عمران خان کا ٹکٹ تھا، اور اسی کے علاوہ ان کی کوئی پہچان نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اب ان کی پہچان نون لیگ بن چکی ہے، اب ان کی پہچان لوٹا بن چکا ہے، نون لیگ نہیں بن چکی۔ اب ظاہر ہے ان پر ایک ٹیگ لگ چکا ہے کہ وہ مشکل وقت میں یا پھر بہلائے پھسلائے جانے کے بعد، یا پھر ان کو یہ ایک لالچ نظر آئے کہ اب میں اقتدار میں جانے والا ہوں تو مجھے کوئی وزارت مل سکتی ہے، تو میں اس جماعت کا حصہ بن جاؤں کہ جس کی حکومت بن جائے، تو اب یہ ان کی پہچان بن چکی ہے۔ بہرحال جو بھی جس کو بھی عوام نے مینڈیٹ دیا تو اس کی حکومت بننی چاہیے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس کی حکومت بنانے کی نہیں دھاندلا چل رہا ہے، لیکن جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، اور یعنی کہ 70 مخصوص نشستیں ابھی بھی ان کا فیصلہ ہونا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اب تک نہیں ملی ہیں، کیونکہ جیسے ہی نتائج آتے ہیں تو انتخابی جو بھی امیدواران ہوتے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں، آزاد امیدواران خاص طور پر پابند ہوتے ہیں کہ وہ 3 دن تک کوئی بھی جماعت کو، کسی بھی جماعت کو جوائن کر لیں۔ ابھی تک کسی بھی جماعت کو جوائن نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تو ظاہر ابھی تک نتائج بھی آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر حتمی تو بہت پہلے آ چکے ہیں، اب تو سرکاری نتائج ہیں، اور ان میں بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جو کامیابی کا ہے اس کو روکا ہوا ہے، یہ یہاں تک۔ اور اس کے علاوہ جو اب وزیر اعظم بنے گا اس کو کتنے ووٹ درکار ہوں گے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 342 تو اس کے حساب سے 172 بنتا تھا اس کی سادہ اکثریت، اور اب جو سادہ اکثریت بنتی ہے 169 پر بنتی ہے، کیونکہ 266 اور اس کو ملائیں گے 70 کے ساتھ تو آپ کو 336 کا ایوان، اور 336 کے ایوان میں جو سادہ اکثریت بنتی ہے وہ 169، اور 169 چاہیے ہوں گے کسی بھی جماعت کو بنانے کے لیے اپنا وزیر اعظم۔ تو اس میں آزاد امیدواران تو اس بات سے قاصر ہیں جب تک وہ کسی جماعت کو جوائن نہ کر لیں، اور جوائن کرنے کے بعد بھی ان کو کچھ بیساکھیوں کی ضرورت ہوگی، مثال کے طور پر ایم کیو ایم ہو گئی، مثال کے طور پر جے یو آئی ایف اے، بہت مشکل ہے کہ ان سے اتحاد ہو پائے۔ باقی جو دیگر جماعتیں یا باقی جو دیگر آزاد ہیں 5-4 جو بھی جوائن کرنا چاہیں گے تو وہ ہو سکتا ہوگا، لیکن ابھی تک جتنے بھی
جو منظر نامے سامنے آ رہے ہیں جس میں یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی یا تو پھر آزاد کے ساتھ پیپلز پارٹی شامل ہو جائے، لیکن یہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا. تو پی ایم ایل این کا تو اتحاد پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جس انداز سے بلاول صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو داغ ہے جو 16 مہینوں والا وہ دھل جائے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے شرط بھی رکھی ہے کہ وزیر اعظم تو بلاول ہوگا. اب پیپلز پارٹی اچھا خاصا بلیک میل کر سکتی ہے کہ آؤ نہیں تو ہم جا رہے ہیں، آپ کی حکومت بھی نہیں بن پائے گی پھر تو. اور میاں صاحب تو بس ضد ہیں کہ حکومت تو بنانی ہے، لیکن اب تو بہت ہی ایک دلچسپ ماحول یا دلچسپ منظرنامہ ہو گیا ہے کہ اب کیسے حکومت بنائی جائے گی. لیکن ضرور پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باقی جو بیساکھیاں چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی حکومت کو بنانے کے لیے، وہ ضرور دی جائیں گی. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.